وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 35 سے 37 تک، حصہ اول 25-32. درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل حقیقت مان لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاة الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 35. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا. یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیاتوں، اللہ کے احکامات کو مذاق میں ڈال دیا کرتے تھے، اس کا مذاق بنایا کرتے تھے. وغرتکم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. فالیوم لا یخرجون منہا، بس آج وہ اس سے نہیں نکالے جائیں گے. ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی. وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. پس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور رب العالمین ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب بھی ہے، الحکیم دانا ہے. سورہ الجاثیہ کے آخری مضامین ہیں. آخری 3 آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اور اس میں جو 35 نمبر آیت ہے وہ نہایت غور طلب ہے. دیکھیں، ہمارا یا تو انجام بخیر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ایسے کہہ لیں کہ اس وقت ہم دنیا میں ایک مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں یا کافرانہ زندگی. اور دیکھیں، یہ بات جو ہے، یہ مومنانہ یا کافرانہ، اس کی پہلی یعنی اس کی بنیاد ایک سوچ ہوتی ہے. اگر دنیا کی زندگی کا دھوکہ کسی کو لگ گیا تو وہ کافرانہ زندگی یا کافرانہ روش اپنائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے رویے جو ہیں وہ کافرانہ ہوں گے.
دیکھیں یہ بہت اہم مضامین ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو یا تو دنیا کا دھوکہ لگا ہے یا نہیں لگا۔ یعنی مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دنیا کے دھوکے سے۔ دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا ہے تو اب قرآن کی اہمیت آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو جب اہمیت آپ نہیں دے رہے قرآن پاک کو تو پھر عملاً آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ قرآن تو آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے جو کہ اللہ کا منظور شدہ ہے، اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا واضح طور پہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ دین، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے سے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے قبول نہیں کروں گا، اور انجام کار جو ہے وہ نقصان ہوگا، وہو فی الآخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ دیکھیں اصل تو سزا یا جزا وہ جگہ جو ہے دراصل آخرت ہے، اور وہ رہنے کی جگہ ہے، تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، تو ہمیشہ یا تو آپ اچھی زندگی گزاریں گے آخرت میں یا بری زندگی گزاریں گے دنیا میں۔ دیکھیں ہماری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ دین کو اگر ہم قبول کر لیں، یہ عام طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ تو ہماری زندگی اچھی نہیں گزرے گی، ہم ایک پابند زندگی گزاریں گے، ہم پابند ہو جائیں گے، ہم پھر وہ قہقہے، پھر مزے اور اونچی آواز میں قہقہے یہ پھر نہیں لگا سکیں گے، یا اور مزے نہیں کر سکیں گے۔ بہت سی تفصیلات ہیں لیکن میں تو نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں ایک عام جو آزاد انسان ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو پابند نہیں ہے احکامات الہی کا تو اس کے سامنے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کا نفس جو ہے اس کا معبود ہوتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، ہر بات پہ اپنا ری ایکشن دیتا ہے، اچھی بات ہو بری بات ہو یہ وہ اپنی مرضی سے ری ایکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیگم صاحبہ نے گھر میں ایک بات کہہ دی تو اس کی اپنی سوچ ہے، ایک متکبرانہ سوچ ہے میاں کی، تو ہر بات کو پھر یعنی وہ تکبر کے زاویے میں دیکھتا ہے، ہر بات پہ اعتراض کرتا ہے یا نیگیٹو انداز میں لیتا ہے۔ یہ میں گھر کی مثال دے رہا ہوں، جو شوہر حضرات ہیں وہ برا نہ مانیں، لیکن ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور دراصل دیکھیں اسلام جو ہے ہماری ذاتی زندگی کا ہے، جو دین ہے وہ تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ اخلاق میں ہم پابند نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنی مرضی سے، آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارے جو دوست ہیں یا سہیلیاں ہیں یا جو تعلقات ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، جس سے چاہے تعلقات بنا لیں یا نہ بنائیں، جس سے چاہے تعلق رکھیں یا توڑ دیں۔ اللہ تو ایک بہت ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک سنجیدہ صورتحال ہے، سوچنے کے لیے ہے کہ ہم اس پر سوچیں۔ اور دیکھیں میں یہاں اگر بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں اور اپنے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور پھر آپ کو کرتا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں میں اس کی مخالفت کروں، یعنی اس پر عمل نہ کروں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، تبلیغ کا ایک حصہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پہلے اس پر عمل کریں خود، اس کے بعد دوسرے کو بات کریں۔ تو بہرحال تو اب یہاں جو ہم آیت نمبر 35 میں پڑھ رہے ہیں، ذالکم بانکم
اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون. یہ ایک بہت ہی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف یہ 35 نمبر آیت جو ہے، اس پر اگر سوچیں تو اس کے ایک بڑے بیناک یعنی نتائج، اس میں نتائج بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یہ نتائج ہیں کہ قیامت کے دن یہ متکبر لوگ اور یہ آیات قرآنی کا مذاق اڑانے والے عملی طور پہ، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے تھے، تو قیامت کے دن تو یہ جائیں گے سیدھے جہنم میں. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو طفل تسلیاں نہیں دینا چاہتا اور جھوٹی تسلیاں نہیں دینا چاہتا، کہ جیسے کہ بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو امت محمدیہ میں ہو، آپ مسلمان ہو، آپ صاحب ایمان ہو، آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت بخشی جائے گی، وہ جنت میں جائے گی. ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو نہیں ہیں امت محمدیہ میں. آپ تو زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، عملی طور پہ تو آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ساری باتیں، اہل ایمان جائیں گے جنت میں، ٹھیک ہے بات، تقوی والے جائیں گے، بات ٹھیک ہے، حضور کے سچے امتی جہنم میں جائیں گے نہیں، سچی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری صفات تو ہم میں موجود نہیں ہیں. زبانی دعوے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا رویے واضح ہیں، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو میں نے ایک بات بتائی بھی ہے، اور یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ بات تو ہمارے زندگی کی بنیاد تو ہماری سوچ پر ہوتی ہے. ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایک رویہ اپنی سوچ کے مطابق بناتا ہے. ہمیں دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے. کیا آپ کی نظر میں پیسے کی، مال اور اولاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. ہماری تو ساری جو زندگی ہے یہی مال اور اولاد کے پیچھے زیادہ تر جو ہے گھوم رہی ہے. اگر کسی نے شادی نہیں کی ہے لیکن پھر بھی مال تو ہے. بہت سے غیر شادی شدہ لوگ کیا اللہ والے بن جاتے ہیں؟ نہیں، وہ دنیا والے ہیں، دنیا ہی کی سوچتے رہتے ہیں، مرتے مر جاتے ہیں لیکن دنیا کی سوچ میں جان دیتے ہیں. اللہ تو اچھا، اس میں دیکھیں، غرتکم الحیات الدنیا پہ میں بات کر رہا تھا گزشتہ نشست میں. تو میں دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے. اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کو دنیا کے یہ دھوکے میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی آخرت گئی. یہ ایک میں واضح بات کہہ رہا ہوں، اس کو اگر آپ موٹے قلم سے لکھنا چاہیں اور اپنے سامنے لگانا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا آپ جملہ ہے؟ جس کو دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا کہ اس کی کامیابی اصل ہے، ناکامی اصل ہے، تو اس کی آخرت برباد ہو گئی. یہ جملہ ہے. تو وہ تو ہم سب کو لگا ہوا ہے. ہمیں تو دیکھیں اپنے ظاہر کا دھوکہ ہے. میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں میاں ہوں، شوہر ہوں، مرد ہوں. دوسری کہتی ہے میں عورت ہوں، میں بیوی ہوں، بیگم صاحبہ ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم دیکھیں یہاں یہ تو ایک امتحان ہے. اب امتحان گاہ میں آپ آتے ہیں تو آپ کو پرچہ دیا جاتا ہے. تو جب آپ جائیں گے تو آنسر شیٹ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آنسر شیٹ ہے، ہماری لکھی جا رہی ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال سے اپنی کتاب لکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہم ٹھیک ہے، ہمارے گلے کا ہار ہے یہ. لیکن مہلت جو ہے، مہلت وہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے. یہاں ہے نا،
ولا ہم یستعتبون، اور توبہ بھی طلب نہیں کی جائے گی ان سے کہ بھئی توبہ کرو تو چھوٹ جاؤ گی. یہاں تو در توبہ کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ. توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، لیکن آپ توبہ کے انتظار میں بے مقصد زندگی نہ گزاریں. اکثر یہ ہوتا ہے یعنی انسان جو ہے تو وہ کہتا ہے میں توبہ کر لوں گا، تو اب یہ کر لوں گا میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، یعنی اس کی خرابی جو یہ ہے کہ آپ جو بھی یعنی غفلت میں جو وقت گزاریں گے اس سے آپ کا دل زنگ پکڑتا رہے گا، دل میں اندھیرے زیادہ ہوتے رہیں گے، دل کالا ہوتا رہے گا. یعنی آپ نے کہا کہ میں کر لوں گا یا کر لوں گی، توبہ کر لوں گی، نیک کام کر لوں گی، اللہ کو منزل بنا لوں گی، آخرت کو ترجیح دے دوں گا. یہ گا والی بات بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا وقت مہلت ختم ہو جائے، کل، آج بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی موت کا تو کوئی وقت معین نہیں ہے نا. آپ نے توبہ نہ کی، انتظار توبہ کے وقت جو ہے وہ آپ کی موت بھی آ سکتی ہے، اچانک آ سکتی ہے، جوانی میں انسان مر سکتا ہے، ایسا تو ممکن ہے، ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ دل پر داغ لگتے رہتے ہیں، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی توبہ کا دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے موت تک ہے، لیکن جب دل پہ مہر لگا دی جائے، دل پر زنگ لگ جائے اور دل مکمل سیاہ ہو جائے، تو یہ تو قرآن و حدیث ہے. کلا بران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم صم بکم عمی فہم لا یرجون. اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. یہ سب وہ انتظار والی بات ہے. میں دیکھیں ایک عام بات کر رہا ہوں، اس کو آپ ذرا سمجھیں. توبہ کے لیے آپ وقت نہ مانگے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، ابھی توبہ کریں. اور اس میں آپ کا بگڑے گا کیا؟ مریں گے تو نہیں آپ، موت تو نہیں آئے گی. تو مرنے سے پہلے مرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مارنا ہے، من کو مارنا ہے، اپنی خواہشات نفس کو مارنا ہے. نفس کو نہیں، خواہشات نفس کو مارنا ہے. جو خراب خواہشات ہیں یا جو ہے نا، تو اس کو مارنا ہے. دراصل موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب اپنی خواہش کو مار لو. نہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اپنے نفس کو خواہشات سے، بری خواہشات سے روک لو تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. تو لا يُسْتَعْتَبُونَ پہ میں بات کروں. آپ کو توبہ، آپ توبہ اگر کریں گے بھی تو آپ کو توبہ قبول نہیں ہوگی. وہاں آپ توبہ کریں گے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کی توبہ نہیں قبول ہوگی. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں، سوچیں اس بات پر. تو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے. اب جو ہے آیت نمبر 36، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ. اب اس میں سارا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کا سارا مضمون اس میں اکٹھا کر دیا ہے ان دو آیات میں. بڑائی کس کی ہے؟ رب کون ہے؟ آسمانوں کا، زمین کا، تمام جہان کا. بڑائی کس کی ہے؟ غالب کون ہے؟ دانا کون ہے؟ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں. اچھا ٹھہریں، ایک ایک کر کے ہم لیتے ہیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. ہم نے تو تعریفیں جو ہیں، دیکھیں ہم اللہ کی تعریف یقین نہیں رکھتے اللہ کی تعریف پر. پیسے کی تعریف کرتے ہیں، پیسے چاہیے، پھر پیسے کی طلب ہے، مال کی طلب، عہدے کی تعریف، عہدے کی طلب.
یہی ہے نا، پیسہ، تاجر ہو گیا، سرمایہ دار ہو گیا یا جو بھی ہے، تو وہ پیسے کی طلب، سب سوچیں اس کے لیے ہیں. تو یہ تعریفیں ہیں. دیکھیں تعریف ایک چیز کو، یہ تعریف جو ہے عملی طور پہ ہے. اللہ پہ اگر آپ کا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ کی کوئی وہ تعریف کے قابل نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، اس میں کوئی وہ. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ سے تو کوئی امید نہیں ہے. آج دیکھ لیں اللہ سے ہمارا آج تعلق کٹا ہوا ہے. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری خوبیوں کا مالک تو ایک ذات ہے. اور یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس چیز میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں آپ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ پیسہ مال کو لے لیں تو اس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں عزیز ہے، پیارا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر جمع رکھنے چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. تو ہم اس میں طاقت ہم دیکھتے ہیں، پیسے میں، دولت میں طاقت دیکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں اگر آپ کی جیب بھری بھی ہے آپ کو تسلی ہوتی ہے. بازار جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، جو کارڈ بھی پڑے ہوئے ہیں، کیش بھی ہے، تو آپ کو پرواہ نہیں ہے، جو چیز چاہیں خرید لیں اور گھر لے جائیں، آپ کو تسلی ہوتی ہے. لیکن اگر جیب خالی ہے، وہ کہتے ہیں نا کنگلا اگر آپ کنگلے ہیں تو پھر تو آپ پریشان ہو گئے، یار اب پیسے ہی نہیں ہیں، کس چیز سے لیں، سودا چاہیے، پیسے نہیں ہیں، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، جو بھی ہے. تو تعریف کی میں بات کر رہا ہوں، صفت، خوبی. دیکھیں تعریف کا اگر آپ میں وہ معنی کروں نا، خوبی، طاقت. تو طاقت پیسے میں ہے ہمارے لیے، کرسی، عہدہ. اور عہدے تو پھر بہت سے ہیں یہاں، سرکاری جو ملازم ہیں، عوامی عہدے ہیں، ایم ایل اے ہے اگر، لیکن اگر وہ مشیر بن گیا تو زیادہ اس کی زیادہ خوبی ہے. وزیر بن گیا زیادہ خوبی ہے، اور سینئر وزیر بن گیا وہ زیادہ طاقت، خوبی اس میں زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے. سینئر وزیر یا وزیر اعلیٰ بن گیا، اسی طرح وزیر اعظم بن گیا، یا اس طرح نا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہیں خوبیاں، اس میں طاقت ہے اور خوبی ہے. کیبنٹ ڈویژن کا سیکرٹری، چیف سیکرٹری، صوبے کا چیف سیکرٹری ہے، وہ سارے محکموں کا سپروائز کرتا ہے. پھر اس سے وزیر اعلیٰ اس سے بڑھ کے ہے، تو اس میں طاقت ہے، اس میں یہ ہے. آپ دیکھ لیں اس کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں، خوار ہوتے رہتے ہیں. جب الیکشن کا دور آتا ہے تو یہ نواب اور قوانین ایک ایک غریب کے، ریڑھی والے کے پاس بھی ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے تم وہ بنوا دو، مہربانی کرو. اور پھر کس طرح ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں اللہ کی. الحمدللہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم قائل ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. یہ عملی طور پہ ہم ایسا کرتے ہیں، زبان سے تو نہیں کہتے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو زبان سے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور زبان سے جو بھی ہم کہتے ہیں، دنیا دار جو زبان سے کہتا ہے وہ دراصل جھوٹ بولتا ہے. یعنی دین کے بارے میں جو بھی کلمات، اس کا کلمہ جھوٹا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب جھوٹ ہے. ہماری نماز جھوٹی ہے،
اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اللہ کی حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور زبان سے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے. نماز آپ دیکھ لیں نا، اکثر لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، 1 پڑھے 2 پڑھے 5 پڑھے جتنی بھی پڑھے نماز پڑھتے ہیں. نماز کا اہم رکن یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اس سے تجدید عہد کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں. تکبیر، اذان تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور پھر نماز تکبیر سے شروع ہوتی. اللہ اکبر. ہم تو اللہ اکبر کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں، جس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے اس کی بڑائی کے ہم قائل ہیں، اس میں تعریفیں ہیں. ہم دنیا کے سامنے، مفاد دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں، اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کے ہم نے دنیا کے سامنے سر جھکا دیا ہے، مفاد دنیا کے سامنے سر جھکا دیا ہے. تو مسئلہ تو پھر یعنی گڑبڑ ہو جاتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.